مولانا روم کا کہ شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے، شیخ الفقہ تھے، تمام علوم کے استاد تھے، مدرس تھے، مفتی تھے، لیکن مولائے روم نہیں تھے۔ اور مولائے روم کب بنے؟ جب شاہ شمس تبریز کے قدموں میں جا کر بیٹھے۔ پہلے مولوی تھے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریز نہ شد۔ جب تک آپ کسی اللہ والے کی غلامی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس رسائی نہیں ہوگی۔ میں نے ایک اور نقطہ پڑھا، اللہ کو ایک ماننا دو طریقوں سے ممکن ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کائنات کو اور اس کی تخلیق کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ ایک ہے۔ وہ چرخے اور بڈی والا قصہ پتہ ہے نا؟ وہ کوئی بڑی چرخہ پھیرتی سی، مولوی صاحب کیوں نہ کیا اماں ساری عمر چرخہ ہی کرتی رہی ہے کہ کوئی اللہ رسول کی بھی گل سیکھی اللہ ہے۔ مولوی صاحب نے کہا اماں کس طرح سمجھیے کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا جب چرخہ چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ مطلب اتنا بڑا جو چرخہ چل رہا ہے اس کو چلانے والا کوئی پیچھے بیٹھا ہے تو اس کا یہ چلتا ہے۔ اس نے کہا گل اتنے نہیں پوری ہوتی، اللہ تو ہے لیکن اس کو ایک ماننا بھی ضروری ہے۔ اس آخیا اے بھی چرخہ دستا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں چلاتی ہوں ایک طرف سے، اگر کوئی دوسری طرف چلانے والا ہو تو وہ چلائے گا تو الٹا پھر کے چرخہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے چرخہ چلانے والا بھی ایک ہے۔ اس آخیا جو دو ایک پاسے چلان پہ جلن پھر۔ تو اماں نے کہا نہیں بچہ، صرف چرخہ چلانا مقصد نہیں ہے، تن کڈنا بھی مقصد ہے۔ اگر دو بندے چرخہ چلا رہے ہو کہیں سے تن موٹی ہوگی کہیں سے پتلی ہوگی، برابر نہیں ہوگی۔ ان وسائل سے اللہ کو جب آپ مانیں گے تو وہ کیا ہے؟ وحدانیت۔ اور وحدانیت پر آپ جتنے مرضی قائم ہو اللہ اس کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ مانتا ہے توحید۔ کیا مانتا ہے؟ آپ کا ایمان توحید پر ہونا وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اور وہ ایمان کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل اے محبوب تو کہہ، قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، پھر یہ مانے، پھر میں مانوں گا کہ انہوں نے مانا ہے۔ بات سمجھے میری؟ ہم اللہ کو ایک اپنے ذرائع سے مان لیں اللہ اس کو نہیں مانے گا۔ ہم جب رسول اللہ کے ذریعے سے مانیں گے تو اللہ اس کو ایک مانے گا۔